اور فرما دیا گیا 12 مہینوں میں 4 مہینے منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ فضیلت والے مہینے ہیں، یہ عظمت والے مہینے ہیں، یہ مقام و مرتبہ والے مہینے ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ دیگر 8 مہینوں سے بڑھا ہوا ہے، ان کی عظمت بڑھی ہوئی ہے اور ان کا درجہ بلند ہے، ان کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے۔ یہ 4 مہینے، 8 مہینوں سے یہ 4 مہینے ان کا مقام بڑھا ہوا، یہ اسپیشل مونتھ ہے، یہ اسپیشل مہینے، یہ خاص مہینے ہیں، اور یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو بخشا ہے۔ اور ابھی نہیں بلکہ دور جاہلیت میں، دور جاہلیت سے پہلے، اور جس وقت زمین کی پیدائش ہوئی تھی، جس وقت آسمان کو پیدا کیا گیا تھا، پورے جہان کی کریشن کی گئی تھی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سالوں کو پیدا کیا، مہینوں کو پیدا کیا، اور ہر ایک کا حساب اور ترتیب لگایا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ تو اس کی خلاف ورزی کرتے تھے، لیکن اکثر کفار و مشرکین حرمت والے مہینے کو مانتے تھے اور ان کی عظمت کو مانتے تھے، اور جب جب حرمت والا مہینہ محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ آتا تھا تو ان مہینوں میں وہ جنگ و جدال، قتل و قتال اور خون اور فساد اور پھر لڑائی اور مار پیٹ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان 4 مہینوں کی عظمت کو وہ بھی مانتے تھے، ان 4 مہینوں کے مقام و مرتبہ کو وہ بھی جانتے تھے، اس لیے ان مہینوں میں وہ بھی جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ اور یہ حرمت والا مہینہ، انہی حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، جو مہینہ ہمارے سامنے، جس مہینے میں آج ہم سانسیں لے رہے ہیں، جس مہینے میں آج ہم چل رہے ہیں، اے رجب کا مہینہ۔ یہ رجب کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور جب جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں رجب کے مہینے کی آمد پہ ایک دعا فرماتے تھے، کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہتے تھے یا اللہ رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکت رکھ، وبلغنا رمضان اور رمضان تک ہماری عمر کو دراز فرما، رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا، اللہ کے رسول کا یہ اصول تھا، تو آپ امت محمدیہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو چاہیے کہ جب جب ان کی زندگی میں رجب کا مہینہ آئے تو رجب کے مہینے کی آمد پہ وہ اس دعا کو اپنی زبان سے نکالے اور کہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آمدے رجب پہ، رجب کے آغاز پہ اس دعا کو نہیں پڑھ پائے تو درمیان میں جب پتہ چلے وہ اس دعا کو ضرور پڑھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اور حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت رکھے ہوا ہے۔ ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں اور رجب میں، ان 4 مہینوں میں خیر و برکت اترتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آغاز پہ دعا فرمایا کرتے تھے، تو ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کریں، اور صاف یاد رکھیے گا کہ جو وہ دعا فرماتے تھے وہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، کسی دنیاوی مال و دولت کے غرض سے نہیں، کسی دنیاوی دولت کی حرص کی وجہ سے نہیں، بلکہ اخروی فائدے کی وجہ سے، اخروی مفاد کی وجہ سے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں
ہمیشہ آخرت مقدم رہا کرتا تھا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان رجب کے مہینے کے آغاز پہ خیر و برکت کی دعا مانگتے اور اللہ سے کہتے اے اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمارے لیے برکت دے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے. اس لیے کہ یہ رجب کا مہینہ انتظار شعبان رمضان ہے. یہ رجب کا مہینہ انتظار رمضان ہے اور آنے والا مہینہ شعبان اہتمام رمضان ہے. مطلب یہ کہ رجب کے مہینے سے رمضان کا انتظار ہونے لگتا ہے. رجب کے مہینے سے رمضان کی ویٹنگ ہونے لگتی ہے. رجب کے مہینے سے رمضان کو لوگ دیکھنے لگتے ہیں, کاؤنٹنگ کرنے لگتے ہیں, دنوں کو مہینوں کو حساب میں لانے لگتے ہیں. لیکن جب رجب کا مہینہ دور ہوتا ہے, شعبان کا مہینہ آتا ہے, تو پھر شعبان کے مہینے میں لوگ انتظار نہیں کرتے, اہتمام کرتے ہیں. اہتمام یہ کہ رمضان کے لیے تیار ہوتے ہیں, رمضان کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں, رمضان کے لیے پریکٹس کرتے ہیں. اس لیے کہ رمضان عظمت والا مہینہ, رمضان برکت والا مہینہ, اور جو چیز جس قدر بڑی ہوتی ہے اور جس چیز کا مقام و مرتبہ بڑا ہوتا ہے اس کا انتظار بھی بہت دنوں سے ہوتا ہے اور اس کا اعلان بھی بہت دن پہلے ہو جاتا ہے. لہذا رمضان کا مقام و مرتبہ بہت ہی بڑھا ہوا ہے. رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے, رمضان تمام مہینوں پہ فوقیت لے جانے والا مہینہ ہے. اس لیے رجب سے اس کا انتظار شروع ہو جانا چاہیے. رجب سے رمضان کا انتظار کیجئے اور شعبان سے رمضان کا اہتمام کیجئے. اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ خود کو عادت ڈالیے, کبھی کبھار روزے رکھیے, نوافل میں زیادتی کیجئے, نمازوں کی مقدار کو بڑھا دیجئے اور نوافل کی مقدار کو بڑھا دیجئے اور گناہوں کی مقدار کو گھٹا دیجئے, بلکہ میں کہوں گا اسے ختم کر دیجئے. جس طریقے سے رجب کا مہینہ خیر و برکت والا مہینہ ہے, حرمت والا مہینہ ہے, اور اے لوگوں یہ مہینہ جس طریقے سے حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینے میں اللہ تعالی تمام عبادات کا ثواب بڑھا دیتا ہے, تمام نفلوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے, نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے. جس طریقے سے دن ایک ہوتا ہے اور اسی طریقے سے زمانہ بدلنے کی وجہ سے اس دن کی اہمیت بدل جاتی ہے. مثلا ہمارے پاس ایک ظہر کی نماز لے لیجئے یا پھر کوئی نماز لے لیجئے, ظہر کی نماز ہے, اس نماز کو اگر کوئی شخص اپنے گھر میں پڑھے گا تو اسے صرف ایک نماز کا ثواب ملے گا, لیکن اگر اسی نماز کو وہ مسجد میں پڑھے گا اسے 27 نماز کا ثواب ملے گا, اور اسی نماز کو 5 وقتہ مسجد میں پڑھے گا تو 27 نماز کا ثواب ملے گا, اور جامع مسجد میں پڑھے گا تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا, اور مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں پڑھے گا تو 5000 سے لے کے 50,000 تک کی نمازوں کا ثواب ملے گا. مسجد حرام میں پڑھے گا تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب اسے ملے گا. کیوں؟ نماز تو ایک ہی ہے لیکن ثواب کیوں بدل رہا ہے؟ نماز تو ایک ہی ہے, کہیں ایک نماز کا ثواب, کہیں 27 نماز کا ثواب, تو کہیں 5 سے لے کے 50,000 کا ثواب, کہیں 500 کا ثواب, کہیں 1,00,000 کا ثواب. ایسا کیوں ہے؟ تو اے لوگوں ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ مہینے افضل ہیں, کچھ دن افضل ہیں, مقام و مرتبہ افضل ہے, اور اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے میں خیر و برکت رکھی ہے. تو خیر و برکت یہی ہے, دنیاوی خیر و برکت اس میں شامل ہو یا نہ ہو, لیکن میں بتا دوں اخروی خیر و برکت ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نماز کا ثواب
جو گھر پہ پڑھتا ہے ایک نماز کا دیتا ہے، اور اگر 5 وقت مسجد میں پڑھتا ہے اسے 27 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد میں پڑھتا ہے 500 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد اقصی مسجد نبوی میں 5000 سے 50,000 کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مسجد حرام میں اسے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز وہ ہو سکتی ہے، لیکن جب جگہ بدلے گی اللہ تعالیٰ ثواب کو بدلتا رہے گا۔ جب جگہ بدلے گی اللہ ثواب بدل دے گا۔ وہاں آپ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، تنہا تھے، اس لیے 1 نماز کا ثواب مل رہا تھا، لیکن جب 5 وقتہ مسجد میں آپ آئیں گے وہاں افراد کی کثرت ہوگی، وہاں لوگوں کی کثرت ہوگی، وہاں جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے 27 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ اور جب جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے تو جامع مسجد کا مقام و مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اس کی عظمت بڑی ہوتی ہے، اس کی شان بڑی ہوتی ہے، اس کی پہچان بڑی ہوتی ہے، اس لیے وہاں 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی سفر کرے گا اور مسجد اقصی میں مسجد نبوی میں پڑھے گا تو سفر کا خرچ بھی ہوا، ارادہ بھی ہوا، عزم مصمم بھی ہوا، گو کہ مالی عبادت بھی جسمی عبادت بھی سب خرچ کرے گا، پھر اللہ تعالی جگہ کے بدلنے کی وجہ سے ثواب کی مقدار کو بدل دے گا، اور مسجد نبوی سے لے کر مسجد حرام میں جائے گا، جو چینجنگ جگہ کی جیسے ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ ثواب میں رد و بدل اور چینجنگ کرتا رہے گا۔ اسی طریقے سے زمانے کو لے لیجئے کہ آج ہم ماہ رجب میں ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ مہینے جو حرمت والے مہینے نہیں ہوتے ہیں، اگر اس مہینے میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کو عام ثواب ملتا ہے، کامن ثواب ملتا ہے، بڑھا کے نہیں ملتا ہے، اضافے کے ساتھ نہیں ملتا ہے، زیادتی کے ساتھ نہیں ملتا ہے۔ لیکن جب حرمت والے مہینے میں کوئی اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کے ثواب میں اضافہ فرماتا ہے، زیادتی فرماتا ہے۔ کیوں؟ جب وقت بدلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ثواب بدل دے گا، جگہ بدلے گی اللہ ثواب بدل دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں جگہ میں خیر و برکت رکھی ہے تو کہیں زمان و مکان میں خیر و برکت